پہلے کی بات ہے کہ شام ملک میں ایک نیک دل بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو پھول اور پودے بہت پسند تھے۔ اس نے اپنے محل میں بہت بڑا شاہی باغ بنا رکھا تھا۔ وہ روز مغرب کی نماز کے بعد اپنے باغ میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ سے واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں اتر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور زمین سے ایک سونے کا تنا اگ گیا۔ پھر دوسری پری نے ہاتھ پھیلائے اور اس تنے پر چاندی کی شاخیں لگ گئیں۔ پھر تیسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ان شاخوں پر ہیروں کے پتے لگ گئے۔ اس خوبصورت سونے چاندی کے درخت کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اچانک ان میں سے ایک پری سیب بن گئی اور اس درخت پر ایک عجیب قسم کا جانور آ کر بیٹھ گیا۔ اس جانور نے وہ لال رنگ کا سیب کھانا شروع کر دیا اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کو اپنے اس عجیب خواب پر بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ کے دل میں ایک خواہش جاگی تھی کہ اس کے باغ میں بھی بالکل اسی طرح کا ایک درخت ہو۔ بادشاہ کے پاس خواب کی تعبیر بتانے والے ایک بزرگ تھے۔ اگلے روز بادشاہ اس بزرگ کے پاس گئے اور اپنا خواب بتا دیا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ، جو آپ نے پریاں دیکھی ہیں وہ کوہ کاف کی پریاں تھیں۔ ان کو ایک ظالم دیو نے قبضے میں کر رکھا ہے۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہی اکٹھے کیے اور کہا کہ جو اس دیو سے پریوں کو چھڑا کر لائے گا اسے میں اپنی بہت سی دولت دے دوں گا۔ دولت کی لالچ میں ہر کسی نے اپنی ایڑھی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن سب ناکام ہو کر لوٹے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت اعتماد تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ اسے اس کام کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ مان گیا۔ اب وزیر کوہ قاف کی جانب نکل پڑا۔ جب وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اسے ایک عجیب و غریب زخمی شخص نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ وزیر نے اس زخمی شخص کی مدد کی اور اس کی مرہم پٹی بھی کی۔ زخمی شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ زخمی شخص نے کہا کہ وہ دیو بہت خطرناک ہے۔ میں ایک ذکر جانتا ہوں جو تمہارے کام آئے گا۔ اس ذکر کو پڑھ کر تم جانوروں سے باتیں کر سکو گے۔ زخمی شخص نے وزیر کو ایک منتر سکھا دیا اور پھر وہ اپنی راہ کو نکل گیا۔ وزیر کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے 2 مچھلیاں تالاب کے باہر پڑی نظر آئیں۔ ایک مچھلی نے کہا کہ اے آدم زاد، ہماری مدد کرو، ہم مر رہی ہیں۔ دوسری مچھلی نے کہا کہ یہ ہماری زبان نہیں سمجھ پائے گا، لیکن وزیر سمجھ گیا تھا۔ اس نے مچھلیوں کو اٹھا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلیوں نے اسے دعا دی۔ وزیر وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ تھا۔ تب اس نے کسی کی آواز سنی۔ اس نے سنا کہ چونٹیوں کی رانی اپنے لوگوں کو بھاگ جانے کا کہہ رہی ہے۔ جلدی ہٹ جاؤ، یہ آدم زاد ہمیں کچل دے گا۔ وزیر مسکرایا اور ایک طرف ہو کر چلا گیا۔ اب وزیر کوہ قاف کے قریب ہی تھا۔ وہ چل رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے سامنے جھاڑیوں میں حرکت محسوس کی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو ان جھاڑیوں میں ایک بونا پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے بونے کو ان جھاڑیوں سے نکالا تو بونے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اسے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ بونے نے کہا، میرے پاس ایک ایسی چادر ہے جسے اگر تم اپنے اوپر اوڑھ لو تو تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ اس طرح تم اس دیو سے مقابلہ کر سکو گے۔ بونے نے اس وزیر کو ایک چادر دی۔ وزیر شکریہ ادا کرتا ہوا نکل گیا۔ اب وہ کوہ قاف کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔
اس نے ایک بہت خوبصورت اور بڑا محل دیکھا۔ محل کے باہر 2 عجیب مخلوق پہرا دے رہی تھیں۔ وزیر نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور وہ غائب ہو گیا اور ان مخلوقات کے درمیان سے آرام سے گزر گیا۔ لیکن جلد ہی محل میں شور ہوا کہ کوئی محل میں داخل ہوا ہے۔ قد آمد دیو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، وزیر دیو کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے دیو کو کہا کہ وہ کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ ان پریوں کو آزاد کر دیا جائے، اس کے بدلے وہ جو کچھ چاہتا ہے لے لے۔ قد آمد دیو ہنسنے لگا، لیکن وزیر نے اسے یقین دلایا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور جو کچھ وہ کہے گا وہ کرے گا۔ دیو نے کہا کہ اگر تم میرے 2 کام کر دو تو میں ان پریوں کو چھوڑ دوں گا۔ وزیر راضی ہو گیا۔ دیو نے اپنی انگلی میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی اتاری اور دریا میں پھینک دی۔ مجھے کل صبح تک یہ انگوٹھی واپس چاہیے۔ وزیر پریشان ہوا کہ وہ اتنے بڑے دریا میں انگوٹھی کیسے ڈھونڈے گا، اور پھر اسے وہ مچھلیاں یاد آئیں۔ اسی دریا میں ہی وہ مچھلیاں رہا کرتی تھیں۔ اس نے ان مچھلیوں کو بلایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مچھلیوں نے کہا، تم فکر مت کرو، ہم تمہیں صبح ہونے سے پہلے انگوٹھی لا دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مچھلیوں نے انگوٹھی لا کر وزیر کے حوالے کی۔ وزیر نے وہ انگوٹھی دیو کو پیش کی، لیکن جلد ہی دیو نے اپنی دوسری شرط بھی رکھ دی۔ اس نے 3 بوریاں باجرے کی زمین پر گرائیں اور کہا کہ کل دوپہر تک یہ سارا باجرا مجھے بوریوں میں واپس چاہیے۔ وزیر پھر پریشان ہوا۔ تب وہاں چونٹیوں کی فوج آ گئی اور انہوں نے دوپہر تک 3 بوریاں باجرے سے بھر دیں۔ دیو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وزیر نے کہا، میں نے تمہاری شرائط پوری کی اور اب ان پریوں کو جانے دو۔ دیو ہنسا اور کہا کہ تم انسان بہت بیوقوف ہو، تم نے میری باتوں کا یقین کر لیا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وزیر کو دیو کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے بونے کی دی ہوئی چادر تانی اور خنجر پکڑ کر دیو کی جانب بڑھا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ دیو بلند آواز میں چیخ مارتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ وزیر نے تہخانے میں جا کر پریوں کو آزاد کیا۔ پریاں اسے اٹھا کر واپس بادشاہ کے پاس لے آئیں۔ پریوں نے بادشاہ کا بہت شکریہ ادا کیا اور تحفتاً بالکل ویسا ہی درخت بادشاہ کے باغ میں بنا کے دیا جیسا کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بہت سی جائیداد اپنے وزیر کے نام کر دی اور پریاں خوشی خوشی واپس برستان کی طرف روانہ ہو گئیں۔